پاکستان کی قومی اسمبلی میں 13 نومبر 2012 کو 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کا بل منظور کیا گیا ہے، جس کے بعد ان والدین کو جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے جرمانہ کیا جائے گا، اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ 10% کوٹا غریب بچوں کے لیے مخصوص کریں گے۔ دیکھیے، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مثبت اقدام ہے۔ نیشنل اسمبلی نے آ کے ایک بڑی بولڈ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایجوکیشن پہ فوکس ضروری ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ صرف بل پاس ہونے سے تعلیم کا نہ تو معیار تبدیل ہوتا ہے، نہ ہی اس کی سپلائی بڑھتی ہے۔ دوسری یہ بات یاد رہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم جو ہے وہ اب ایک صوبائی مسئلہ بن گیا ہے، پروونسز کے پاس چلا گیا ہے۔ سو نیشنل اسمبلی کا بل پاس ہونے سے جب تک صوبے کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے اپنی ریسورسز استعمال کر کے، تو اس سے کوئی خاطر خواہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان میں جو ایلیٹ سکولز ہیں، جو انگلش میڈیم ہمارے جو امیر لوگوں کے بچے جہاں پہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ تو مغربی سسٹم جو ہے، نظام جو ہے تعلیم کا، وہ چل رہا ہے، اور وہاں پہ واقعی ان بچوں کو چیلنج کیا جاتا ہے اور ان کو پڑھایا تقریباً اسی طریقے سے جاتا ہے جس طرح یہاں پہ اچھے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور وہی بچے ہیں پھر جو وہ پھر پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا باہر آتے ہیں یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے، ان کو پھر اچھی اچھی کمپنیوں میں نوکریاں بھی مل جاتی ہیں، مائیکروسافٹ میں بھی نوکریاں مل جاتی ہیں ان کو۔ ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو کہ درمیانی طبقے سے یا نجی طبقے سے تعلق ہے، ان کے بچوں کا۔ اگر میں جا کے کسی اسکول میں پڑھاؤں اور میں بچے کو بولوں کہ یہ جو پہلی جماعت کی کتاب ہے اس کو تم رکھو سائڈ میں تمہیں پڑھاتا ہوں سائنس میں کیا ہے، تو والدین آ جائیں گے کہ یہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں۔ پاکستان کے تعلیمی نظام کی خرابیاں ہوں یا ان کا حل تلاش کرنے کی خواہش، آصف میمن ہر چیز کے بارے میں واضح سوچ رکھتے ہیں۔ زیادہ اسکول بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یا بہت زیادہ پیسہ پھینکنے سے اس معاملے میں، میری نظر میں کم از کم، اس رائے سے کافی دوسرے لوگ اختلاف کرتے ہوں گے ہم شور، مگر میری نظر میں ہماری ثقافت میں ایک بات ہے، تعلیم کی طرف ایک رجحان ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آصف میمن کا تعلق کراچی سے ہے۔ ہماری ملاقات ہوئی ان سے واشنگٹن ڈی سی کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں، جہاں سے انہوں نے حال ہی میں ایجوکیشن میں اپنا PhD مکمل کیا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد، جارج واشنگٹن یونیورسٹی آنے کے بعد، آپ کے ایکسپیرینسز یہاں کے تعلیمی نظام کے حوالے سے کیا رہے اور کس طرح وہ مختلف ہیں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم سے؟ جب میں ہائی اسکول کر رہا تھا، انٹر کر رہا تھا، تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نوٹس جا کے فوٹو کاپی کرتے تھے، اور وہ نوٹس فوٹو کاپی کر کے پھر آپ امتحان سے پہلے ان کو اچھی طرح یاد کرتے تھے، مگر صرف یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان نوٹس میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس میں بات کیا ہے، آپ اس کو یاد کرتے تھے بظاہر خود، اور پھر اس جو یاد کیا اس کو جا کے امتحان میں لکھ کر آتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ طریقہ نہیں ہے، یہاں پہ آپ امتحان دیتے ہیں، وہاں پہ یا تو چوائس والے امتحان ہوتے ہیں، ملٹیپل چوائس کویسچن والے، وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، یا تو پھر آپ ایسے لکھتے ہیں یا مضمون لکھتے ہیں، اور پھر اس پہ وہ آپ کو جج کرتا ہے آپ کا ٹیچر کہ آپ نے کانسیپٹ کو سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ تو یہ مین فرق میری نظر میں ہے یہاں کے تعلیمی نظام میں اور ہمارے تعلیمی نظام میں، اور یہ میری رائے ہے کہ یہاں کا تعلیمی نظام اس وجہ سے بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی 1.5% کی رفتار سے بڑھتی آبادی میں کتنے فیصد افراد کو تعلیم کے ان مواقع تک رسائی ہے جن کا ذکر آصف میمن نے کیا؟ USIP کے معید یوسف پاکستان کے تمام تعلیمی مسائل کی جڑ ملک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی معاشی تفریق کو قرار دیتے ہیں۔ جب یہاں پہ لوگ آتے ہیں، امریکہ آتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، they're as good as anybody۔ آپ دیکھیے آپ کے ڈاکٹرز یہاں، انجینئرز یہاں، پولیٹیکل سائنٹسٹ، پڑھانے والے، کیا کیا نام آپ کے نکلے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ جس
एजुकेशन सिस्टम से निकलते हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के 2-3-4% लोगों के लिए मखसूस। आप अगर किसी देहात में हैं, जितने मर्जी ज़हीन हों, अगर आपका इकनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं है, अगर आपके वालिदैन की तालीम या ऐसी नहीं है, तो आपको प्राइवेट स्कूल किसी शहर में दाखिल ही नहीं होने देता है। तो हमने तो एक बिल्कुल एपाटाइट क्रिएट कर दी है। इनका कहना है कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबके को मुल्क के सरकारी तालीमी ढांचे और मयार की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरा कोई स्टेक नहीं रह गया पाकिस्तान के पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में। ना मैंने वहाँ पढ़ना है, ना मेरे बच्चे ने जाना है। मैंने अंग्रेज़ी बोलनी है, बाकियों ने उर्दू बोलनी। तो हमने तो अपनी सोसाइटी के अंदर इतना बड़ा एक ये वेज और फॉल्ट लाइन और एक खला पैदा कर दिया है कि मेरे नज़दीक ना सिर्फ तालीम, लेकिन आपकी सोसाइटी में जो इंटॉलरेंस बढ़ रही है, जो पोलराइजेशन हो रही है, जो एक दूसरे को आप बात करने को अब तैयार नहीं है एक दूसरे से, उसकी भी यही वजह है कि आपने अलग-अलग एजुकेशन सिस्टम क्रिएट कर दिए हैं। जिसके पास पहले ही वसाइल हैं वो सबसे अच्छी एजुकेशन ले रहा है, जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है वो और बुरी एजुकेशन ले रहा है। तो मसला तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी का है या तालीमी मयार बुलंद करने का? कम आमदनी वाले तबके को अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ाने से हल होगा या तालीम के शोबे पर मुल्की बजट का 7, 8 या 9% खर्च करने से? माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के तालीमी मसाइल का हल इन सारे सवालों के ठीक जवाबों में है। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।